آج کے دور میں یزید کے نام کو ایک گالی بنا دیا گیا ہے، حالانکہ اسلام میں کسی شخص کے فیل کی وجہ سے پورے نام کو برا نہیں کہا جاتا۔ کچھ لوگ نادانی میں اس حد تک چلے گئے ہیں کہ وہ قریش کے ان پاکیزہ ناموں کی بھی توہین کر بیٹھتے ہیں جو خود اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد پسند تھے۔ اگر یزید نام واقعی برا ہوتا تو کیا اللہ کے مقرب بندے اور اہل بیت اپنے بچوں کے یہ نام رکھتے؟ مستدرک الحاکم کی حدیث 6464 دیکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے ابو یزید، میں تم سے دوہری محبت کرتا ہوں۔ غور کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا زاد بھائی کو ابو یزید یعنی یزید کے باپ کی کنیت سے پکار رہے ہیں۔ اگر یہ نام یا کنیت ناپسندیدہ ہوتی تو کائنات کی سب سے پاک زبان سے یہ الفاظ کبھی نہ نکلتے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ نام اہل بیت کے گھرانوں میں فخر سے رکھا جاتا تھا۔ مسند احمد کی حدیث 15741 پر نظر ڈالیں۔ جب سیدنا عقیل بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا تو لوگوں نے انہیں جاہلیت کے انداز میں دعا دی۔ انہوں نے اسے روک کر فرمایا کہ یوں کہو جیسے ہمیں حکم دیا گیا ہے، بارک اللہ لکم و بارک علیکم۔ یہاں بھی انہیں ابو یزید کہہ کر مخاطب کیا گیا۔ اہل بیت کے ہاں یہ نام اتنا عام تھا کہ حضرت علی کے بھائی کی پہچان ہی ابو یزید تھی۔ کیا آج کے دور کے لوگ ان جلیل القدر ہستیوں سے زیادہ دین سمجھتے ہیں؟ یزید بن معاویہ کے افعال اپنی جگہ، لیکن نام کو گالی بنانا جہالت ہے۔ حضرت حسین کے اپنے قافلے میں یزید بن سبید جیسے جانثار موجود تھے جنہوں نے کربلا میں جان دی، اور خود اہل بیت کے شجرے میں یزید نامی کئی ہستیاں گزریں۔ جو لوگ اس نام کو گالی دیتے ہیں وہ نادانستہ طور پر قریش اور اہل بیت کی ان عظیم ہستیوں کی توہین کر رہے ہیں جن کا یہ نام تھا۔ کسی ایک انسان کے غلط ہونے سے نام غلط نہیں ہو جاتا۔ اگر ایسا ہوتا تو دنیا میں کوئی فرعون کے ڈر سے موسیٰ نام نہ رکھتا۔ حقائق کا سامنا کریں اور جذباتی مفتیوں کے بجائے صحیح بخاری، مسلم اور مسند احمد کی طرف رجوع کریں۔ اگر حق بات اچھی لگی تو اسے شیئر کریں اور حق کی آواز بلند کرنے کے لیے ہمیں سبسکرائب کریں۔